بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم لوگ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی طرف۔ تو وہ شراب پلانے والا ساقی جس نے وہ خواب دیکھا تھا، تو وہ جب چھوٹ کر کے آیا تو اس نے بتایا یوسف علیہ السلام بادشاہ نے خواب دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ یوسف کے پاس مجھے لے چلو، میں بتاؤں گا وہاں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں خوابوں کی تعبیر۔ تو قرآن میں اس کا جو ذکر آیا ہوا ہے تو اس طرح سے ہے کہ قرآن سورہ 12 آیتیں کون سی ہے، وہ 46 سے لے کے 57 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا یوسف اے سچ بولنے والے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ 7 موتی گایوں کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالوں ہری اور 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، شاید کہ وہ جان سکیں۔ اس نے کہا 7 سال تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، تو جو کچھ کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، سوائے تھوڑے حصے کے جسے تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ بڑے سخت آئیں گے کہ وہ سب کھا جائیں گے، اور پہلے سے تم نے ان کے لیے اکٹھا کر رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تھوڑے حصے جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد سن لی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان پر زیادہ بارش ہوگی اور وہ ان میں سے رس نچوڑیں گے۔ اور خواب کا مطلب سن کر بادشاہ نے کہا تو اسے میرے پاس لاؤ۔ جب فرشتہ زادہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ جو گھائل کر ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کی مکاری سے اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو عزیز کے گھر میں واقعہ ہوا تھا وہ بادشاہ کو پتہ لگ گیا، تو یوسف علیہ السلام جو تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ بادشاہ کے سامنے جو ہے یہ عورتیں خود ان کی پاکی بیان کریں، ان کو بے گناہ ثابت کریں۔ اس لیے بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ ہاتھ گھائل تم لوگ جو کر لیے تھے چھری سے کاٹ کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام کے پاک ہونے کی گواہی دی، اور عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ وہ تو میں نے اسے پھسلانا چاہا جبکہ وہ سچا انسان ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کی برداشت کا قصہ قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ مثال بن گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس نے پوچھا تمہیں کیا معاملہ پیش آیا جب تم نے یوسف کو رجھا لیا؟ تو بول اٹھی ہاشا للہ، ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات کھل گئی ہے، وہ میں ہی تھی جس نے انہیں پھسلانا چاہا، اور یقیناً وہ سچے میں سے ہیں۔ کہا اس سے میری غرض یہی تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے ان کے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ دھوکے باز کرنے والوں کو دھوکے بازوں کا جو ہے چال کو چلنے نہیں دیتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہوں، جو تو برائی پر ابھرتا ہے، اور بات کہ میرا رب ہی رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ جب اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ اب تو میرے یہاں ہے، مرتبہ والا اور امانت دار ہے،
تو اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے زمین اور خزانے مجھے سونپ دیجئے، جسے آج کے دور میں فائنانس منسٹری کہتے ہیں۔ دیکھیے حکومت مانگنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جانتے تھے اس وقت سوکھا پڑا ہوا تھا، یقیناً میں ہی محافظ اور علم رکھنے والا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اور جس زمانے میں نبی پیدا ہوئے ان سے زیادہ امانت دار، سچا اور حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے مانگا کہ یہ میرے حوالے کر دیجئے، جو آج سمجھے کہ آج اتنے زیادہ امانت دار ہے تو پھر مانگے، ادروائز حکومت جو ہے، سرداری جو ہے وہ مانگ کے لینا منع ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے مصر کی زمین اور حکومت عطا کی، وہ خود مختار ان میں سے جہاں چاہے رہے۔ وہ خود مختار ہوئے، جو سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وہ خود مختار ہوتے ہیں۔ ہم نے جس طرح چاہتے ہیں ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جس طرح چاہتے ہیں اپنی مہربانی کرتے ہیں، اور ہم اچھے کاموں کا بدلہ کبھی بیکار نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا بدلہ زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ بائبل کے حساب سے اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی 30 سال ہو چکی تھی، تو اس میں سے کل 13 سال انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ تو بادشاہ نے ان کی شادی بھی کرا دی، بائبل کے مطابق ان کی بیوی کا نام آسانت تھا، جو اون کے پجاری کی بیٹی تھی، جس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے، تو منشے اور ایک اپرم۔ یہ اس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب بڑی شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام مصر میں رہنے لگے، مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ بادشاہ کے بعد یوسف علیہ السلام ہی سب سے زیادہ اونچے مقام پہ افسر تھے۔ تو بادشاہ کے بعد تو بعد میں بنے، پہلے بادشاہ کے ہاں وزیر رہے، فائنانس منسٹر رہے۔ تو اسی طرح وہ جو ہے جن کے پاس جو ہے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بھی آئے۔ تو یہ قصہ جو ہے ماشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا، تو اب بھی اور تھوڑا رہتا ہے، تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ قرآن میں آیتیں بہت ساری ہیں ان کے بارے میں، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے، سنتے رہیے۔ یہ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے آگے چل کے، کیسے ان کے بھائی ان کے پاس آئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر۔